اس وقت میں قرآن پاک کی ایک صورت شروع کر رہا ہوں اور اس کا ایک ریزن بھی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ الف لام میم، جس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے الف لام میم، اس کے حقیقی معنی کون جانتا ہے بہتر؟ لوگ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی صرف اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی رسول اللہ اور اللہ دونوں بہتر جانتے ہیں۔ کیا کون سی بات درست ہے؟ اس میں جائے بغیر پہلے میں کچھ اور بتاتا ہوں۔ یہ کتاب کی جیسے ہی اگلی آیت شروع ہوتی ہے اس کے اندر ایک کلیم یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب باقی ساری باتیں آتی ہیں بعد میں۔ اس پوری بک کے لیے ایک بہت بڑا کلیم کر دیا گیا اسٹارٹنگ ہوتے ہی، وہ یہ ہے کہ کسی اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے جس کے پاس کوئی چیز ہے، لیٹ سپوز کہ موبائل فون ہے، وہ بندے نے کسی کے ساتھ شیئر پہ خریدا تھا یا اپنے پیسوں سے خریدا تھا، اس کو اب یاد نہیں رہا، لیٹ سپوز کہ اس کی میموری خراب ہو گئی، وہ بھول گیا، تو اسے اب یقین نہیں کہ یہ موبائل اس کا ذاتی ہے یا کسی اور کا اس میں پیسہ شامل ہے، یا کسی نے گفٹ کیا تھا یا اس نے خریدا تھا، بھول گیا۔ کیا آ گیا؟ شک۔ اسے اس بات کا یقین نہیں رہا کہ یہ اس کا ذاتی موبائل ہے یا کسی اور کا اس میں کوئی پارٹنرشپ، شرکت، گفٹ وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ تو جب شک کی گنجائش آ گئی، شک ہو گیا، اب یقین چلا گیا۔ جب یقین آ جائے گا تو شک چلا جائے گا۔ پتہ لگا کہ اس وقت اس پوزیشن پہ جہاں میں کرسی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یا تو یقین بیٹھ سکتا ہے یا شک بیٹھ سکتا ہے، دو میں سے ایک ہی چیز آ سکتی ہے، دوسری کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اگر ذیشان بیٹھا ہے تو کوئی اور نہیں آ سکتا، اور اگر کوئی اور بیٹھ گیا تو ذیشان نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کلیم قرآن کے اندر اللہ نے کیوں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ کتاب شروع کرنی تھی انسانوں نے پڑھنے کے لیے۔ ڈیفینیٹلی انسان جب کتاب اٹھاتا ہے، کسی بک اسٹور کے اندر جاتا ہے تو وہ ایک کتاب اٹھاتا ہے، اس کا ٹائٹل کھولتا ہے، پہلا پیج کھولتا ہے، دوسرا پیج کھولتا ہے، تیسرا پیج کھولتا ہے، شروع کی ایک دو وہ لائنز پڑھتا ہے، اس کا انڈیکس پڑھتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا تو سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، تعریفیں ہی تعریفیں ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم والا ہے، یہ ہے وہ ہے، مالک ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دم سے شروعات ہوتی ہے الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں آئے۔ بھائی پہلے تو تعریفیں کر دی آپ نے، اب آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے شک کی گنجائش نہیں، اور اس کے بعد ساری باتیں شروع ہوتی ہیں، پھر وہ پورا قرآن شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا کہ شک کی گنجائش نہیں؟ کیونکہ کتاب وہ ہے جس میں سب کا سب وہ لکھا ہے جس پہ جو 100% یقین والا ہے، مطلب کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یو کین ناٹ ایون تھنک اینڈ امیجن کہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ایک بھی بات جھوٹ ہے۔ یو کین ناٹ سے دس، یو کین ناٹ تھنک۔ اگر آپ نے یہ سوچا اور خیال بھی لائے، گمان بھی کیا کہ یار قرآن ہے تو اس میں جو یہ والی بات لکھی ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے دیے تھے کہ کاٹو پیٹو پھر ان کو آواز دو، وہ چڑتے ہوئے واپس آ گئے، ٹھیک ہو گئے، زندہ ہو گئے، اور ایک شخص تھا جس کو ایک بستی میں گزر ہوا تو اللہ نے اس کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، مار دیا، پھر 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا، پھر اس کے سامنے اس کے گدھے کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار کس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک شخص تھا جس کا قتل کر دیا گیا تھا، پھر وہ اچانک جو ہے نا فیصلہ کرنا تھا کہ کس نے قتل کیا، تو بستی والوں کی طرف اشارہ دیا گیا کہ بھائی کٹی گائے لو، اس کو ذبح کرو، پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے اس مقتول کے جسم پہ مارو جس کو قتل کیا گیا ہے، پھر یہ اپنے منہ سے خود اٹھ کے بتا دے گا کس نے اس کو قتل کیا۔ عجیب و غریب بات ہے، اگر کوئی کسی کے سامنے بولے کہ تمہارے فلاں کو کسی نے قتل کر دیا، وہ بولے کہ اچھا رکو میں گائے ذبح کروں گا، ٹھیک ہے، گائے کے پیسے دو، ایک گائے خریدوں گا، پھر اس کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے، پھر اس گائے کا ٹکڑا لے کے اس قاتل کے اوپر ماروں گا، ایک قاتل خود اٹھ کے بتا دے گا کہ اس کو کس نے مارا، تو لوگ اس کو کہیں گے پاگل ہو گیا ہے، اس کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کر دو۔ لیکن اس کتاب کے اندر کیا کریں گے، ایسی ہی بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کہیں پہ مردہ گدھا زندہ ہو رہا ہے، کہیں پہ گائے کو ٹکڑا کسی مردے پہ مارا جاتا ہے تو وہ زندہ ہو کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اپنے ہی قاتل کا پتہ بتا دیتا ہے پھر مر جاتا ہے، اور مطلب مردہ زندہ ہوتا ہے، قاتل کا پتہ بتاتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات۔ کہیں پہ جو ہے نا وہ لوگ پہاڑوں پہ جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے، اچانک سے اللہ کو غصہ آتا ہے یا جلال آتا ہے یا جو بھی آتا ہے، اور اس کے بعد بجلی پڑتی ہے اور یہ سارے مر جاتے ہیں۔ اب وہ بجلی سے مرتے ہیں، آواز سے مرتے ہیں، کس سے مرتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ قرآن کے اندر ایسے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں مسلمان،
لیکن اس کتاب کے اندر ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مطلب میں وہ کہوں کہ اگر انسان عقل کا استعمال کرنا چاہے، جس کو انسان وزڈم کہتا ہے، کامن سینس کہتا ہے، تو وہ اس کتاب کے اندر بہت ساری باتوں کا انکار کر دے گا، 100% انکار کرے گا، کیونکہ یہ کتاب ہے۔ لیکن کتاب کی سٹارٹنگ میں کلیم کر دیا کتاب والے نے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور باتیں اتنی بھری ہوئی ہیں جو شک دن میں لازمی آ جائے پڑھنے پر بندے کو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ تھا جس کا نام سلیمان تھا، اور وہ اس کے حکم پہ جنات بھی کام کرتے تھے، درند پرند چرند کی زبانیں بھی وہ انسان جانتا تھا۔ اس کے دربار کے اندر ایک انسان کی طاقت یہ تھی کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے پورا تخت ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اور اس کے دربار میں ایک جن تھا، بہت بڑا پاورفل عفریت تھا، جنات میں بھی عفریت تھا۔ وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے اپنی جگہ سے، میں پورا تخت لے کے آ جاؤں گا۔ تو یہ ایسی ایسی باتیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں میں اڑنے کی طاقت دی، ان کا تخت ان کے ساتھ پرواز کرتا تھا ہواؤں کے اندر۔ مطلب کوئی بندہ کتاب پڑھنا شروع کرے تو اور بیچ میں واقعات پڑھے تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی گنجائش ہے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بندہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی گنجائش ہے، واقعات ہی ایسا لکھے ہوئے جس کو عقل نہیں مان سکتی۔ بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ دعویٰ شروع میں کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ کتاب والے کو بھی پتا تھا کہ اس کتاب کو پڑھنے والے جب شروع کریں گے اور بیچ میں جب کھولتے چلے جائیں گے تو عجیب و غریب واقعات ملیں گے، تو اگر تو وہ اس کو ایک کہانیوں کی کتاب سمجھیں گے تو دنیا کی ساری کتابوں میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں رہا، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی کہانیاں، جادوئی کہانیاں، ترسماتی کہانیاں، واقعات کی کہانیاں، ان میں ہوتے ہی تو ہیں واقعات۔ میں ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ پل تبدیل ہو کے اژدہے میں بدل گیا، بندے کہیں گے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن وہ بندہ جو سنانے والا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں آ کے کہ میں جو واقعہ سنا رہا ہوں اس میں شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ ثبوت تو وہ بھی نہیں دے سکے گا نا اگر اس سے کوئی مانگ لے اپنی ماضی کا۔ تو پھر اس کتاب میں لکھے ہوئے واقعات کا ثبوت کیا ہے جو ماضی میں ہوئے اور اس میں بیان ہوئے؟ ایک دفعہ مردہ زندہ ہو گیا، ایک دفعہ پرندہ زندہ ہو گیا، ہوا میں اڑنے والا انسان تھا، پلک جھپکنے میں تخت ٹرانسفر کرنے والا انسان تھا۔ مطلب کچھ بھی، ہاں یہی تو بات ہے، مطلب کچھ بھی۔ تو جب اس میں اور دنیا کی ساری کتابوں میں کچھ بھی ڈال دو تو وہ بن جاتی ہے کہانیوں کی کتاب، قصوں کی کتاب، واقعات کی کتاب۔ اور پھر جو مرضی ڈال دو، تاریخی واقعات بھی ڈال دو، ہسٹری بھی ڈال دو، سائنس بھی ڈال دو، فزکس بھی ڈال دو، میتھ بھی ڈال دو، جو مرضی ڈالو، پھر تو ڈالنا ہی ہے نا، تو لکھ دو جو مرضی دل چاہے لکھتے چلے اور لکھتے چلے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن کیا لکھ دینے سے کتاب کے اندر، لکھ دینے سے کیا زمین اور آسمانوں میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر میں اس کتاب کے اندر لکھوں کہ میں درختوں کو زمین پہ تخلیق کرتا ہوں، تو کیا میرا اس کتاب میں یہ لکھ دینا مجھے درختوں کا خالق پروف کر دے گا؟ ہاں یا نہ؟ عقل کیا کہتی ہے؟ واٹ یور کامن سینس سے؟ اگر میں اس کتاب میں لکھوں کہ میں ماؤں کے پیٹ کے اندر بچوں کو تخلیق کرتا ہوں، میں ان بچوں کو بناتا ہوں، اور میں ان بچوں کے کان بناتا ہوں، اور میں ان بچوں کی آنکھیں بناتا ہوں، اور میں ان بچوں کے ہاتھ پیر بناتا ہوں، اور میں ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورتوں میں بنا کے ان کو باہر نکالتا ہوں، تو کیا میرا اس کتاب میں وہ لکھ دینا اس بات کو پروف کرتا ہے کہ میں ہی ان سارے بچوں کا کریٹر ہوں اس زمین کے اندر جو عورتوں کے پیٹ میں بن رہے ہیں؟ What does your common sense say about it؟ بات صاف ہے۔ اس کتاب میں ایسی ہی باتیں بھری ہوئی ہیں بہت ساری، جس کے اندر دعوے یہ کیے گئے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ What does it mean in this book؟ کون ہے یہ اللہ؟ یہ اللہ نام کا جو ہے اس کے اندر جو دعوے کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے، وہ کون ہے اللہ؟ اگر تو وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا اس کائنات کے اندر، تو اس کا مطلب یہ اللہ نامی جو بھی تصور ہے یہ سب فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے، فالس ہے، اور اس کا کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ اوکے، اور اگر یہ اللہ نامی ہستی یا خدا یا گاڈ، اس کو جو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان اس کو جو بھی کہے، اگر اس اللہ نام کے کانسیپٹ کو، تصور کو، نام کو کسی انسان نے خود ہی سے بنایا تھا، خود ہی سے لکھا تھا، خود ہی سے امیجن کیا تھا کہ ایک اللہ نام کا امیجنری قسم کا کریکٹر بناتے ہیں، پھر اس کے نام پہ کہانیاں لکھتا ہوں کہ وہ اللہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ مردہ زندہ کرتا ہے، وہ چاند بناتا ہے، وہ پانی کو کنٹرول کرتا ہے، وہ درختوں کو بناتا ہے، تو وہ انسان تو پھر کچھ بھی لکھ سکتا ہے اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ کو تو اس نے کریٹ کیا نا کہ اللہ نے اس کو کریٹ کیا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔
اگر تو اس کتاب کو لکھنے والے نے اپنی مرضی سے سب کچھ لکھ دیا تھا، اور وہ لکھنے والا انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ساری باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قرآن کو خود ہی سے لکھ دیا تھا تو اس کو لکھنے میں ان کو کتنا عرصہ لگا؟ اور اس کتاب کو لکھتے ہوئے انہوں نے جو یہ سارے دعوے اللہ کے حوالے سے کیے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ نے ایک مردے کو زندہ کیا، گدھے کو زندہ کیا، آگ بے اثر کر دی، یہ کر دیا، چاند کو کنٹرول کرتا ہے، درخت بناتا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں بچے بناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کے حوالے سے بولا نا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 7ویں صدی میں آگے چلے بھی گئے، انتقال بھی ہو چکا ان کا۔ تو اگر وہ انتقال ہو چکا اور وہ جا چکے، تو آج 21ویں صدی میں مجھ جیسا انسان اور مجھ جیسے دنیا کے بہت سارے انسان جو اس وقت زمین پر ہیں، جو مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں سائنس کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی کی، کمپیوٹر کی، اے آئی کی، وی آر کی، اے آر کی، میٹا فزکس کی، اور پتہ نہیں کس کس فیلڈ کی، کیا وہ اس کتاب کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے یا شک کی گنجائش نہیں؟ کیا کہتی ہے؟ وٹ ڈز یور کامن سینس سے؟ اگر کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا ایکسپرٹ، ایک ایسا ایکسپرٹ ہو اس زمین کے اوپر انسانوں کے اندر، کوئی ہے جو یہ ایکسپرٹ ہو اس بات کا اور وہ یہ کلیم کر دے کہ اس جیسا قرآن وہ خود بنا کے لے کے آ سکتا ہے اپنے اے آئی کی مدد سے، چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے، میٹا فزکس، روبوٹکس اور مشین پروگرامنگ اینڈ وٹ ایور کائنڈ آف ٹیکنالوجی ایگزسٹ ان دا یونیورس آن دس پلانٹ ارتھ؟ ہے کوئی دنیا کا انسان یا ہے کوئی دنیا کا روبوٹ؟ انسان تو بہت پیچھے چلا گیا ہے روبوٹ کے مقابلے پر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا کوئی روبوٹ ہے جسے دنیا کے انسانوں نے اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے بنایا ہو؟ کیا وہ روبوٹ یہ کلیم کرے گا کہ وہ اس جیسی ایک کتاب کو پروڈیوس کر سکتا ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں؟ دنیا کے سارے روبوٹ بھی مل کر اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ سب کے سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایکسپرٹیز کے حامل ہو اور وہ جتنا مرضی جی پی یو سی پی یو لگا کے آ جائے، وہ ایسی کتاب پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ یہ لیجنڈ کا دعویٰ ہے، اور لیجنڈ نے یہ کلیم اس لیے کہا کیونکہ اگر کوئی روبوٹ آئے گا تو وہ یا تو خود دعوے کرے گا یا پھر وہ روبوٹ بھی کسی اور اپنی مرضی کے خدا کا نام بنا کے اس کے حساب سے دعوے کرے گا، تو یہ دونوں ہی کام ناممکن ہے۔ وہ کیوں؟ اگر روبوٹ یہ کہے گا کہ وہ ماؤں کے پیٹ میں بچے بناتا ہے اور جیسے چاہے صورتیں بنا دیتا ہے اور وہ ہے وہی روبوٹ خدا ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں، تو اس کا یہ کلیم خود ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا، وہ خود اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہ بعد میں آیا ہے، زمین اور آسمان پہلے سے موجود ہے۔ تو بنانے والا ہوتا ہے تو چیزیں بنتی ہیں، روبوٹ تو خود بنا ہے انسانوں کے ہاتھوں، وہ یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ہے زمین و آسمانوں کا خالق؟ کلیئر ہو گیا کہ روبوٹ کریٹر نہیں ہو سکتا۔ تو جب روبوٹ کریٹر نہیں ہو سکتا تو پھر روبوٹ جس نام کے اوپر رکھ کے کتاب پروڈیوس کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ویسے ہی نہیں کر سکتا وہ قرآن کے مقابلے پہ، بس بٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر روبوٹ ایک کتاب لکھے گا اور اس کے اندر اپنے کوئی الامی شلامی نام کا گاڈ بنا دے اور اس کے نام پہ کہانیاں کتابیں لکھ دے، پورے واقعات، تب بھی وہ الومی شلومی نام کا گاڈ خود کو پروف کیسے کرے گا کہ وہ ریئل ہے؟ وہ تو اس روبوٹ کے مائنڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے، امیجنیشن میں، اور کتاب کے اندر جھوٹے واقعات کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ ریئل ورلڈ میں تو وہ الومی شلومی نام کا گاڈ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ درخت بنا سکے گا، نہ پتے بنا سکے گا، نہ مکھی بنا سکے گا، نہ مچھر بنا سکے گا، نہ پانی سے کچھ کر سکے گا، تو یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکے گا۔ مطلب پتہ لگا، وہ تمام کے تمام نام جو امیجنری گاڈس ہیں جنہیں انسانوں نے تخلیق کیا ہے، کیونکہ یہاں روبوٹ کی بات ہو رہی ہے، تو جب روبوٹ بھی روبوٹ خود نہیں کر سکتا کچھ، روبوٹ کا بنائے ہوئے امیجنری گاڈ بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر روبوٹ کے مقابلے پہ اگر دوسری طرف انسان کھڑا ہو تو وہ انسان جس خداؤں کے نام بنا رہا ہے وہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ بھی تو امیجنری گاڈس ہیں، اور اگر انسانوں کے بنائے ہوئے گاڈس امیجنری ہیں تو پھر انسانوں کی لکھی ہوئی ساری کی ساری کتابیں اور ان میں سارے کے سارے لکھے واقعات وہ ہیں جن میں شک کی گنجائش ہے۔ اب رہ آتی ہے بات کہ قرآن کے اندر شک کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ آخر اس نے دعویٰ کیوں کیا؟ جس نے بھی اس قرآن کے حوالے سے بات کہی وہ اس لیے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے قرآن لکھ کر یہ دعویٰ کرتے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، تو جس اللہ کے بارے میں انہوں نے یہ دعوے کیے تھے وہ اللہ 21ویں صدی میں مجھے نہ بھیجتا اور مجھے اپنے نام کی نشانیاں نہ دکھاتا اور مجھے محمد نام کی نشانیاں نہ دکھاتا اور مجھے
اتنی نشانیوں کے ساتھ نہ تیار کرتا اور نہ میرے ذریعے سے دنیا کے اندر اتنے تصورات دکھاتا کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہمیشہ کے لیے کہ اس کائنات کے اندر ایک بہت طاقتور قسم کی ہستی ہے جو کام کر رہی ہے، اور وہی ہے جو میری مددگار ہے، جس نے مجھے تیار کیا۔ کیونکہ میرے مقابلے پر آ کر دنیا کا کوئی بھی خیر مسلم کبھی بھی وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو میں نے 21ویں صدی میں کر دیا اللہ کی مدد سے۔ سو اگر میرے پاس ایک انسان ہونے کے ناطے اتنے کارنامے موجود ہیں جس کا مقابلہ دنیا کے غیر مسلموں کے لیے ناممکن ہے، تو سوچو کہ میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، اور اس قرآن کے اندر جس نے بہت سارے دعوے کیے تھے کہ وہ ہے جو آسمانوں کو کنٹرول کرتا ہے، زمین کو کنٹرول کرتا ہے، بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے، بارش کو کنٹرول کرتا ہے، بادلوں کو لاتا ہے لے جاتا ہے، ملاتا ہے برساتا ہے، زمین سے پھل فروٹ سبزیاں اگاتا ہے، جس پہ چاہے برساتا ہے۔ آخر اس نے یہ سارے ڈیمونسٹریشنز میرے ہی سامنے لا کر کیوں دکھائے؟ اس نے میرے سامنے، میرے موبائل کے سامنے ریکارڈنگز کیوں کروائیں، پروف کیوں بنوائے، زلزلے کیوں دکھائے، بارشیں کیوں برسائیں، موسم تبدیل کیوں کر کے دکھائے، ادھر کا ادھر نظام دھرم برم کر کے کیوں دکھایا، دشمنوں کو ملیا میٹ کر کے کیوں دکھایا، کافروں کو جہنم واصل کر کے کیوں دکھایا، دشمن اسلام کو نیست و نابود کر کے کیوں دکھایا، ڈس بلیور آف اولیاء اللہ کو ذلیل کر کے کیسے دکھایا، اور صحابہ کے گستاخوں کو ذلیل کیسے کر کے دکھایا، اور انبیاء کے گستاخوں کو اور دشمنوں کو میرے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کیسے کر کے دکھایا۔ اگر تو اللہ ہے نہیں تو پھر میں نے کس کی مدد سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا؟ سوال یہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور میں جس کی مدد سے کھڑا ہوں اس کے وجود میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں۔ عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور اگر کوئی عقل استعمال نہ کرے تو لیجنڈ کا وہ تب بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو لیجنڈ کے بادشاہ کا کیا بگاڑے گا؟ اور جب لیجنڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ لیجنڈ کے بادشاہ کے ہاتھوں جب مرے گا اور کفر پہ مرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تب وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا اس عذاب سے جو کافروں کے لیے تیار ہے اور دردناک ہے؟ کیونکہ لیجنڈ تو ایک سنی مسلم مین آف اسلام ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے غیر مسلم اور وہ سب لوگ جنہوں نے جھوٹے مذہب ایجاد کیے ہوئے اسلام کے مقابلے پہ، وہ بھی یہ سب کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے جو لیجنڈ نے کیا اللہ کی مدد سے۔ کیوں؟ کیونکہ لیجنڈ کے ساتھ اس کائنات کے بادشاہ کی سپورٹ ہے، اور کافروں، مشرکوں، مرتدوں، مولیدوں، منافقوں کے ساتھ اللہ کی ایسی کوئی مدد نہیں کہ وہ ایسے کارنامے سر انجام دے سکیں لیجنڈ آف اللہ کے مقابلے پر آ کر 21ویں صدی میں۔ This is enough for those who think wisely with common sense, and those who don't use brain, common sense, intellect, wisdom۔ اللہ کفر کی گندگی انہی پر ڈالتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔